اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 سے لے کر 72 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ اور طرف عاد کی، اخاہم بھائی ان کے، ہود کو، قالا کہا، یا قومی اے میری قوم کے لوگو، اعبدو بندگی کرو، اللہ کی، مالکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں۔ بھائی کیوں کہا؟ ہر نبی اپنی قوم کے اندر سے ہی آتا ہے، اسی لیے ہر نبی نے آ کے بھائیوں کہا۔ اب قوم کا جواب سن لیں۔ قولا کہا، سرداروں کو تکلیف ہوئی جب بھی ہوئی، اب دیکھ لیں قوم نوح کو بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی سرداروں نے جواب دیا، اور ادھر بھی۔ قولا کہا، الملأ سرداروں نے، الذین جو، کفروا کافر تھے، من قومہ قوم اس کی سے، انا تحقیق، لنراک دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحات بیوقوفی میں، وانا اور بے شک ہم، لنظنک گمان کرتے ہیں تجھ کو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ احمق کیوں نظر آتے ہو کہ کہاں ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں دنیا کے راستے میں، اور تم آ کے ہمیں اللہ سکھانے لگ گئے ہو، احمق ہو۔ اب پتہ نہیں چلتا زمانہ کس طرف کو جا رہا ہے، ترقی کہاں ہو رہی ہے۔ ہر نبی نے آ کے انسان جس طرف کو دوڑ لگائے ہوئے تھے، نبیوں نے آ کے اللہ کی دعوت دی اور ان کی راستے کو صحیح کرایا۔ قولا کہا، یا قومی اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی صفاحتن مجھ میں بے عقلی، ولیکنی اور لیکن میں، رسول پیغمبر ہوں، من رب العالمین طرف سے پروردگار جہانوں کے۔ اور میرا کام کیا ہے؟ ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالتی پیغام، ربی پروردگار اپنے کے، وانا اور میں، لکم تمہارے لیے، ناصح خیر خواہ ہوں، امین امانت دار۔ اب عجب تم کیا تعجب ہوا تمہیں، ان جاءکم کہ آیا تمہارے پاس، ذکر من ربکم پروردگار تمہارے سے، علی اوپر، رجل ایک شخص کے، منکم تمہیں میں سے، لینذرکم تاکہ ڈرائے تمہیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جعلکم جب کر دیا تمہیں، خلفاء سردار، من بعد قوم نوح قوم نوح کے، وزادکم اور زیادہ کر دیا تم کو، فی الخلق پیدائش میں، بسطۃ پھیلاؤ، فاذکروا
پس یاد کرو اللہ احسان اس کا اللہ کے لعلکم تاکہ تم تفلحون نجات پاؤ۔ احسان ماننے سے اللہ تعالیٰ نے نجات کا لکھ دیا کہ نجات پاؤ، اللہ کا احسان مانو اور نجات پا جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے تو اور یاد کرو تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ آگے سے کیا جواب آیا قوم کا کہ قالو کہنے لگے اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لنعبدا تاکہ ہم بندگی کریں اللہ وحدہ اکیلے کی ونذرا اور چھوڑ دیں ما کانا جو تھے یعبدو پوجتے آباؤنا باپ دادا ہمارے فآتنا پس لیا ہم پر بما وہ جس کی تعدنا دھمکی دیتا ہے تو ہمیں ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ قالا کہا قد تحقیق واقعہ مقرر ہو چکا علیکم تم پر من ربکم پروردگار تمہارے سے رجسن عذاب و غضب اور غضب اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسماء ناموں میں سمیتموہا رکھ لیے ہیں وہ تم نے و آباؤکم اور باپ دادا تمہارے نے ما نزل نہیں اتاری اللہ نے بہا ان کی من سلطان کوئی دلیل فانتظروا پس انتظار کرو انی میں بھی معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا، یہ ایک بیماری جو لگی ہوئی ہے نا، باپ دادا ہمارے بڑے، یہی بیماری پہلی قوموں کو لگی، کہنے لگے کیا ہم اب اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے چلے آئے ان کو چھوڑ دیں، تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے،
کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنجَيْنَاهُ، پس نجات بخشی ہم نے اس کو، وَالَّذِينَ، اور جو لوگ مَعَهُ اس کے ہمراہ تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ، ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، وَقَطَعْنَا، اور کاٹ دی ہم نے، دابرہ، جڑ، جڑ کا فَأَنجَيْنَا، پس نجات بخشی ہم نے اس کو، وَالَّذِينَ، اور جو لوگ مَعَهُ اس کے ہمراہ تھے، بِرَحْمَةٍ، ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، وَقَطَعْنَا، اور کاٹ دی ہم نے، دابرہ، جڑ، الَّذِينَ، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، آیتوں ہماری کو، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ جڑ کاٹ دی کیا چیز ہے؟ جڑ سے جب کسی درخت کو کاٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں کوئی چیز دوبارہ اگتی نہیں اس درخت کی طرح کی۔ جڑ کا نام اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جڑ سے کاٹ دیا۔ دعوت و تبلیغ میں یہ حقیقت سب سے نمایاں رہی ہے کہ قبولیت حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور خود ساختہ گڑھی ہوئی بزرگیوں اور روایتی عظمتوں کی پرستش ہے۔ شروع میں جبل و فساد سے کوئی عقیدہ بنا لیا جاتا ہے، پھر ایک مدت تک لوگ اسے مانتے چلے جاتے ہیں، جب ایک عرصہ کے بعد اس اعتقاد میں شان تقدس پیدا ہو جاتی ہے تو اسے شک و شبہ سے بالا تر سمجھ لیا جاتا ہے، پھر عقل و بصیرت کی کوئی بات یا دلیل بھی اس کے خلاف نہیں سنی جاتی۔ قرآن پاک نے اسی کو اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اپنے بنائے ہوئے ناموں اور لفظوں کے سوا اور کوئی حقیقت اور معقولیت پیش نہیں کر سکتے۔ افسوس ہماری مسلم قوم کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس میں بھی بہت سے ایسے اسماء پیدا ہو گئے ہیں جن کو لوگ اپنے لیے حجت و دلیل سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔